جناب یعقوب نے فوراً آواز دی بھیڑیے کو. توجہ, ایک مرتبہ بھیڑیے کو آواز دی, بھیڑیا آیا. بھائی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا؟ نہیں, انہوں نے کسی بھیڑیے کو بلایا. کہ بھیڑیا ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جناب یعقوب نے سوال کیا کہ تو نے یوسف کو کھایا؟ عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا, پھر بھی بول اٹھا. عبرانی زبان میں اللہ نے طاقت دی کہ جواب دے. اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا. آپ تو خود نبی معصوم ہیں, آپ جانتے ہیں درندوں پہ معصومین کا خون حرام ہے. تو مانو نہ درندوں پہ حرام ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے خون بہائے درندوں سے بچتا. ایک مرتبہ کہا کہ یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا. کبھی چلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے, میں منصوبہ پورا بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اب وہ گرا دیا تھا, تلاش کرنے پھر آپ کے ساتھ چلے گئے. تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ زندہ تلاش کرتے رہے. بھائیوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوئی اس دوران. ایک نے کہا احرقوا اقتلوہ, قتل کر دو. تو ایک بھائی تھے, نام تھا لاوی, انگلش میں لیوی بائبل کے اندر آیا. ایک عربی میں کہتے ہیں لاوی. سنیں گے؟ تو لاوی نے ایک جملہ کہا کہ نہیں قتل مت کرو, ہے تو ہمارا بھائی. تو دوسرے نے کہا احرقوا, پھر آگ لگا دیتے, زندہ جلا دیتے. قرآن کی آیت ہے. تو لاوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں آگ مت لگاؤ, ہمارا بھائی تو ہے. وہ زندہ جلانے پہ تیار تھے بھائی. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر ہم اس کو کنویں میں ڈال دیتے. پھر گیا کہ جوب یعنی کنویں کے اندر. تو جناب لاوی نے کہا ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دو, کم از کم کوئی پانی جب لینے آئے گا تو بچا کے ساتھ تو لے جائے گا, زندہ تو رہے گا, مارا تو نہیں جائے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں لاوی کو محبت تھی, ایک بھائی کو محبت تھی. توجہ ہو, یہ قرآن کی تفسیر میں کہیں جملہ نہیں دیکھا, میری اپنی محنت ہے. میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے پہ قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی ہے, سوچ کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا, سب نے مجھے داد دی ہے. آپ کو بھی اگر سمجھ میں آئے تو خاموش نہ رہیے گا. میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ یہاں پہ جناب لاوی نے کہا کہ قتل مت کرو, آگ مت لگاؤ, مت. کیوں بار بار کہتے رہے کہ نہیں مت مارو, ہمارا بھائی ہے. جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور انہیں تخت ملا تو انہوں نے سارے بھائیوں کو جمع کیا. بھائیوں نے توبہ کی, معافی مانگی. تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں, اسی مصر میں فرعونوں کی حکومت آ جائے گی. فراعنہ جمع ہے فرعون کی. فراعنہ ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے. یقتلون ابناکم یستحیون نساءکم, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے, بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے. تو اللہ کیا کرے گا, میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا, اس کا نام ہوگا موسیٰ. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی ابھی بھی انتظار میں. کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا, وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا. میں نے ایک اصول اخذ کیا, یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کسی مفسر نے لکھا خدا کی قسم بڑی محنت ہے, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. بہت سوچا, علماء سے پیش کیا, ایک اصول اخذ کیا کہ جناب لاوی کی نسل میں کیوں جناب موسیٰ ہے, جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں. توجہ, پروردگارہ جناب یوسف نبی ہے, ان کی نسل میں رکھتا تو اپنے نبی موسیٰ کو, کہ نہیں لاوی کی نسل میں. تو جو اصول میں پہنچا ہوں پیش کر رہا ہوں, کہ نہیں میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک رسول بھیجے گا, نبی نام موسیٰ ہوگا, تمہیں فرعون سے نجات دے گا. پروردگارہ لاوی کی نسل میں کیوں, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. خدا جواب دے گا کہ کیونکہ لاوی کو میرے یوسف سے محبت تھی. کبھی نعرہ نہیں آگا کہ لاوی کو میرے نبی سے محبت تھی. اصول یہ ہے جسے میرے نبی سے محبت ہو, میں اس کی نسل میں اپنی نبوت بھیجتا ہوں, میں اسی کی نسل کے اندر پیغام رکھتا ہوں. عصمت وہاں آتی ہے جو نبی سے محبت کرے. لاوی نے یوسف سے محبت کی, موسیٰ ان کی نسل میں, ابو طالب نے محمد سے محبت. اگر سوچتے رہے وہی آیات سے نتائج نئے نئے آتے رہے, تو غور کرنے سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی, تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب لاوی کی نسل میں رکھا. جناب ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی, اللہ نے 12 اماموں کو ان کی نسل میں رکھا. لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ,
نسل میں 12 امام جو جناب موسیٰ کے بھی امام، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام، معصوم امام جو ولایت مطلقہ کے مالک، تو پروردگار وہاں ایک یہاں 12۔ دوسرا نتیجہ جو میرے ذہن میں آیا، جتنا محبت کا تناسب ہوتا خدا اتنا ہی نوازتا، جتنی لاوی کا محبت تھی ان کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اللہ نے اس محبت کی وجہ سے 12 امام۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام برادر تو فرمائیے جانے کے اب یہ جناب ابو طالب کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے کہا ابو طالب وہاں لاوی کو جتنی محبت تھی اتنی نبوت رکھی، اور آپ کی جتنی محبت تھی میں نے اپنے 12 امام آپ کی نسل میں رکھے۔ توجہ ہو، یہاں روک کے ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں سورہ رحمان۔ علماء کہتے ہیں جب بھی جنت کا نقشہ آپ نے ذہن میں بٹھانا تو سورہ رحمان پڑھ لیں، اللہ توجہ ہے۔ اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے وطن کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وطن کا تذکرہ سن کے خوش نہیں ہوتے کیا؟ تو بھائی مومن کے گھر کی بات آ رہی ہے، جنت کی بات آ رہی ہے تو خوش ہو کے سنیے گا۔ تو وہاں پہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ میں نے پڑھا تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مجالس پہنچ رہی ہیں بہت جگہوں تو بہت سے بات پڑھتے تھے، میں پیش کر رہا ہوں جانے گرامی۔ جب یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سورہ رحمان کے اندر اللہ نے کہا کہ دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان میں برزخ ہے، نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے۔ اے جنوں انسانوں فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو نعمتیں حاصل ہوں گی، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان، دو قیمتی پتھر۔ گرامی 5ویں امام سے روایت ہے کوکب درری کے اندر کیا فرمایا؟ مرج البحرین سے مراد علی و فاطمہ، مرج البحرین یلتقیان کہا کہ یہ یہاں پہ مراد علی و فاطمہ جو حسین میں تھی۔ ایسا گرامی اس سے پہلے کی آیات ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں نے دو محسن اسلام لکھے، ایک ہے جناب ابو طالب، دوسرے ہے جناب خدیجہ، یہ ہے محسن اسلام۔ اب سن لیجئے میرے استدلال کو، حدیث امام کی پیش کروں گا اپنے استدلال کے اوپر، بغیر شاہد کے کوئی مطلب نہیں پیش کروں گا۔ تو اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، میں نے اپنا علی آپ کو دیا۔ اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا دے دیا، میں اب آپ کو لامحدود بنا رہا ہوں، میں علی و فاطمہ دوں گا، حیثیت لامحدود ہو جائے گی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دونوں میں ایک برزخ ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، جو سبز ہوگا وہ حسن مجتبیٰ، جو سرخ ہوگا وہ حسین ابن علی۔ رہے گی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قیمتی ترین دو موتی حاصل ہوں گے، اور یہ جزا ہے علی و فاطمہ کی کہ اللہ نے انہیں حسن و حسین دیے۔ بھائی جانے گرامی اب یہ میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر؟ تو بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا،
اور جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا دہانا the face of the well وہ بہت تنگ تھا, بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا, لیکن کنواں نیچے بہت بڑا تھا. نیچے بہت بڑا کنواں تھا, اس میں پانی کم تھا, خشکی بہت زیادہ تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ ریپٹائلز ہوتے ہیں, یہ جو سانپ کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ, اسنیکس اینڈ اسکورپین, یہ سارے کے سارے کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں. یہ زمین میں گھر کر لیتے ہیں. جب سردی زیادہ ہو تو سردی سے بچنے کے لیے, جب گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے, کیونکہ زیادہ گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں, زیادہ سردی سے بھی. توجہ ہے بھائی, میں نے بایولوجی کا درس نہیں شروع کیا, میں بھی تفسیری پیش کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھنے لگیں کہ بایولوجی شروع ہو گئی ہے, یہ موضوع سے تو نہیں ہٹا, موضوع سے نہیں ہٹا ہوں, سارے میں توجہ ہو. اب ایک مرتبہ وہاں پہ جب جناب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ اس کنویں کے اندر پانی کم تھا اور خشکی بہت زیادہ. دیکھا کہ سارے کے سارے وہاں ریپٹائلز ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, بہت سے جانور ہیں, چرند پرند. توجہ ہو, بہت مختلف قسم کے جانور. سارے جانوروں کا بھی ہمیں شکار مل گیا, چلو کاٹتے ہیں, کھائیں گے. ایک مرتبہ جیسے سب کے سب کاٹنے کے لیے آگے بڑھے, ان میں ایک سانپ بھی تھا. اس سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو, یہ صدیق ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. توجہ, سارے بننے کی توجہ. ایک مرتبہ سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو, قرآن میں ہے نا یہ صدیق, یوسف یہ صدیق, او یوسف و صدیق. سانپ نے کہا مت کاٹنا یہ صدیق ہے. تو اب پتہ چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتا. کا معاملہ حل کر دیا. امیر المومنین علی علیہ السلام برہتر توجہ ہے زیادہ نہیں گرام, اس نے خود کہا کہ مت کاٹنا یہ صدیق ہے. توجہ ہے. اب پتہ چلا جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے, اور اگر خود ہی کہتے مجھے سانپ نے کاٹ لیا تو پھر یہ مانو وہ یا سانپ نہیں ہے یا یہ صدیق نہیں ہے. آج یقین میں نے میرا ساتھ نہیں دے رہا, اس کے باوجود میں نے پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کیا. بات پہنچ گئی ہے سر. اس کے اور چلیں گے, بات یہاں سے ہو رہی ہے کیا مقام ہے. ایزان گرامی کیا نظام قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام نظام ایسا رکھتا ہے کہ خود نظام بتائے گا, خود قرآن بتائے گا وارث کون, نہج البلاغہ کا متکلم بتائے گا, خطیب نہج البلاغہ خود جناب امیر بتائیں گے میرا مقام کیا. کہا میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسالت مآب کی تصدیق کی. تو آگے پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک حدیث پیش کروں گا, اس کے بعد تمام کر دوں گا موضوع کو. گرامی جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی طاقت ہے, آج سینے اور گلے میں دم نہیں ہے. میں مسلسل یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ آگے آؤں, یہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے, آرام کروں گا. یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آرام بالکل نہیں مل رہا. اور پھر بھی ہمارے میزبان جتنے بھی ہیں وہ بتا رہے ہیں بہر آدمی ملنا چاہتا ہے, ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومن کو آرام تو قبر ہی میں ملتا. تو میں پیش کر رہا ہوں ایک حدیث کو, سننا چاہیں گے بس ایک حدیث کو پیش کروں گا. جتنی باریکیوں میں چلتے چلے جائیں. حدیث کئی کتابوں کے اندر آئی ہے اور خود المالیہ شیخ طوسی کے اندر موجود ہے کہ شیخ طوسی ہمارے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے, حوزے کی بنیاد رکھی, وہاں مسجد بنائی, پورا بغداد سے منتقل کیا حوزے کو. تو ان سے سوال کیا گیا, کبھی انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر حدیث لکھی ہے, کیا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ رسول خدا کا اللہ نے نور بنایا اور ان کے نور سے عرش کو بنایا. توجہ ہو, کہا پھر میرا نور بنایا, میرے نور سے کرسی کو بنایا. توجہ, وسع کرسی السماوات والارض, کہ زمین و آسمان کو. پھر کہ سیدہ کے نور کو بنایا, کہ زمین و آسمان کے تمام کی تمام چیزوں کو جناب سیدہ کے نور سے بنایا, تمام کی تمام زمین و آسمان کو. پھر حسن مجتبیٰ کو بنایا, ان کے نور سے جنت کو بنایا, حوروں کو بنایا. کہ پھر حسین کو بنایا, ان کے نور سے ان کے شیعوں کو بنایا.
ان تمام کی تمام چیزوں سے افضل ہے کیونکہ ہمارے نور سے بنی ہے. توجہ کہ ہمارے نور سے یہ چیزیں بنی, ہم ان چیزوں سے افضل ہیں. توجہ سارے بننے کی کہ ہمارے انوار پہلے بنے, چیزیں ہمارے بعد میں بنی. کچھ بھی نہیں تھا جب ہمیں بنایا, کہ ہمارے انوار سے اللہ نے اشیاء کو بنایا, ہمارے انوار سے. توجہ ہو, انوار النعمانیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات بیٹھے ہیں, کوئی جوان آیا اور کوئی وہی پیش کر رہا, داعیہ گڈی کی شکل میں سب کے سب بیٹھے ہیں, کہ اچانک وہی رک جاتی ہے, کوئی جوان گزرتا ہے, ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں دوبارہ بیٹھے وہی کو بیان کرنے لگے, پھر ایک مرتبہ دیکھا جوان واپس آیا, پھر وہ کھڑے ہو گئے. سرور کائنات نے کہا اتقوموا لہذا الفتى, فتح تو سمجھتے ہیں نا صاحب, لا فتح. اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے بار بار تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں؟ جناب جبرائیل سے سرور کائنات نے کہا اتقوموا لہذا الفتى, دنیا کو معرفت کروا رہے ہیں جناب امیر کی, کہا اتقوموا لہذا الفتى, کہ اس جوان کے لیے آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ ولماذا اقوم لمن علمنی, میں اس کے تعلیم میں کیوں کھڑا نہ ہوں جس نے مجھے تعلیم دی. روایت مکمل کر دوں یہ رہی کرنا. ایک مرتبہ سرور کائنات کا سید نعمت اللہ جزاری داماد ہے علامہ محمد باقر مجلسی کے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 کے 4 جلد کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 میں ہے, سنیں گے. کہا کہ لماذا تقوم, کہا کہ میں اس کے لیے کیوں تعظیماً کھڑا نہ ہوں جس نے مجھے تعلیم دی. کہا کب علی نے آپ کو تعلیم دی؟ کہا اللہ نے ہمارے نور کو خلق کے, سارے فرشتے نور کی مخلوق ہیں, ہماری طرح سے پیدا ہو کے جوان نہیں ہوتے, خلق کر دیے جاتے ہیں. کہ جیسے خلق ہوا, سوال ہوا من انت وما اسمک, تو کون ہے, تیرا نام کیا؟ ومن انا وما اسمی, میں کون ہوں, میرا نام کیا؟ کہ میں متحیر پریشان تھا, ابھی خلق ہوا, فوراً سوال ہو گیا. کہ اسی جوان کا نور سامنے آیا اور کہا قل, جواب میں کیا کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل, پوچھنے والے تو رب جلیل ہے, تیرا نام بھی جلیل ہے. وانا عبد الذلیل اسمی جبرائیل, میں عبد ذلیل ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. پتہ نہیں توجہ ہے کہ اس وقت جب میں خلق ہوا تھا تو علی نے مجھے سکھایا میرا نام کیا ہے, میں کون. خبرات ہونے رہے ہیں. توجہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. آج مولا, میں نے کہا تھا کہ مولا کی شان انہی کی زبان ہے, تو مولا خود بیان کریں کہ میرے فضائل کیا ہے. اور جناب امیر علیہ السلام نے جس انداز سے اپنا تعارف کروایا, کہ یاد رکھو میں علی ہوں. اور جب اپنا تعارف کروایا تو عزیزان گرامی کتنے مقامات پہ کہا کہ تم آج مجھ سے مقابلہ کرتے ہو. بات کو مکمل کر دوں, وقت تمام ہو چکا. میں انشاءاللہ لمبا وقت لوں گا. میں نے کہا تھا انشاءاللہ مختصر سی بات پیش کر دوں کہ خود جناب امیر سے جب بہت سے لوگوں نے کہا کہ یا لکھا بھائی تم لوگ کیوں مستحق ہو خلافت کے, کہ کیونکہ ہم صحابہ رسول ہیں. کہ بھئی اگر کوئی اہل بیت میں بھی ہو اور صحبت میں بھی رہا تو اس کا حق نہیں بنتا. تم کس طرح سے حکم لگا رہے ہو, جب محروم کرنے پہ آتے ہو تو بغیر دلیل کے محروم کر دیتے ہو, حق چھین دیتے ہو, اور جب اپنے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہو تو ایسی دلیل مستحکم نہیں پیش کرتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دلیلیں اپنے حق کے اندر لے کے آتے ہو. عزیزان گرامی, اگر صحبت میں بیٹھنے سے انسان اتنے کمالات کا مالک بن سکتا ہے تو اور اگر کوئی آغوش میں پلا ہو, جناب امیر کو خود سرور کائنات شیعہ سنی علماء نے لکھا نا کہ 30 سال کہ جب 25 برس کے سے جناب سرور کائنات تو شادی کی جناب خدیجہ سے, اور یہاں کیونکہ کسی مومنہ نے سوال کیا تھا جواب دے کے آگے جا رہا ہوں کہ بھئی بہت سے اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ 40 برس کی تھیں اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور پہلے سے ان کے بچے تھے. عزیزان گرامی, جہاں جہاں اگر آپ دیکھیں تو آئمہ کی جو مائیں ہیں جو سب سے افضل و اشرف و پاکیزہ تھیں, اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. توجہ ہو. اور جس بی بی نے جناب سیدہ کی ماں بننا, اب سوچیے اس بی بی کا مقام کیا ہوگا. اگر کبھی بھی آپ سنیں